سنو بہت اہم بات ہے. اس لیے معجزات اور کرامات اس سے کام نہیں ہوتا، اس سے کام نہیں ہوتا. معجزات تو غیروں کو اسلام کی حقانیت سمجھانے کے لیے، اور اگر اب بھی نہ مانے تو عذاب جلدی آئے گا. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون. ہم تو معجزات اس لیے ظاہر نہیں کرتے زیادہ کہ پچھلے لوگوں نے ان معجزات کو جھٹلایا، عذاب جلدی آ گیا. ہاں سنو غور سے. اس لیے کرامتیں معجزات یہ اصل سبب ہدایت نہیں ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. سبب ہدایت جو ہے نا وہ تو اصل دو چیزیں ہیں، ایک انفرادی دعوت اور دوسرے دعا. انفرادی دعوت اور دعا. جمعرات کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ہدایت کی دعا کی، اور جمعرات کی صبح عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے. جمعرات کی رات میں آپ نے دعا کی، جمعرات کو حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے. میں نے عرض کیا کہ حیثیت سے کام نہیں ہوتا، بلکہ محنت سے کام ہوتا ہے. یہ گئے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے، تو جاتے جاتے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی کرامت دے دیجئے کہ جس کرامت کی وجہ سے لوگ میری بات قبول کر لیں. میری بات لوگ قبول کر لیں. کرامت کیا؟ کرامت کیا؟ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں کوئی ایسی چیز میرے ساتھ ہو جائے جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو لوگ اس سے سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ کوئی بزرگ ہیں، یہ کوئی بزرگ. آج کل لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو لوگ اس کو بزرگ نہیں سمجھتے. حالانکہ سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑی ولایت اور سب سے بڑی بزرگی اور سب سے بڑا قطبیت کا مقام وہ محض اتباع سنت ہے. محض اتباع سنت. ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری کرامتوں کی کرامت اور ساری قطبیت کا درجہ وہ صرف اتباع سنت ہے. انہوں نے عرض کیا کہ جی وہ میری قوم متاثر ہو جائے گی کس سے؟ کرامت سے. تو میرے لیے کوئی کرامت کر دیجئے. آپ ان دعا میں اے اللہ اللہم اجعل لہ آیتن، اے اللہ اس کے لیے کوئی کرامت کر دے. تو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان تیز روشنی، ہاں پیشانی پر تیز روشنی ظاہر ہو گئی. اس روشنی کو لے کر چلے قوم کی طرف. ابھی آدھے راستے پر ہی پہنچے تھے، یوں خیال آیا کہ قوم یوں کہے گی کہ جماعت میں لگے تھے چہرہ بدل گیا. جی اس میں لگے تھے، جماعت میں لگے تھے چہرہ بدل گیا. جی ہاں ہمارے دعوت دینے کے لیے آئے تھے اس لیے ان کا چہرہ بدل گیا. تو اللہ سے دعا کی اے اللہ اسے ہٹا دے، اے اللہ اسے ہٹا دے. ہاں جس کرامت کو نبی سے کہہ کر طلب کیا اور آپ کی دعا پر اللہ نے دی، قوم سے ملنے سے پہلے ہی اس کرامت کو اللہ سے کہہ کے ہٹایا. اے اللہ اس کو ہٹا دے، میرا چہرہ صاف کر دے. دیکھو تو صحیح، حالانکہ روشنی تھی وہ نور، مگر ہٹوایا اللہ سے کہہ کر کہ اللہ یہ ہٹا دے، ورنہ میری قوم یوں کہے گی کہ مذہب بدلا تھا اس لیے ان کا چہرہ بدل گیا. چہرہ تو میرا سب کے جیسا ہی ہونا چاہیے، حالانکہ وہ نور تھا. سوچو. چنانچہ روایت میں ہے کہ ان کے چہرے سے وہ روشنی ہٹ گئی، کوڑے میں آ گئی. یہ ختم ہوئی کرامت. اب رہ گئی حیثیت کہ بھئی ہماری حیثیت ہے، لوگ ہماری بات مانتے ہیں، ہم کہیں گے یوں کرو لوگ کریں گے. یہ گئے، جا کے انہوں نے قوم کو دعوت دی
قوم نے اسلام لانے سے انکار کر دیا. اب غصہ آیا، اب غصہ آیا تو بھائی بات کیوں نہیں مانتے؟ آگے عرض کیا کہ رسول اللہ میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے، سب ہلاک ہو جائیں، کیونکہ یہ بات ماننے والے نہیں ہیں. اپنی بات کو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں نا کہ آلات اور ذرائع، حیثیت اور ترکیبیں یہ نہیں، سب سے زیادہ اپنی بات کے لوگوں کے قلوب پر اثر کرانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں کو متاثر کرنے کے لیے جو اصل راستہ ہے وہ اس راستے کی نبوت کی لائن کی تکلیفیں ہیں. اس جگہ اللہ نے قرآن فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کی ہدایت کا سبب انبیاء کے صبر کو بناتے ہیں. قوم کی ہدایت کا سبب نبیوں کا صبر کرنا ہے. قوم کی ہدایت کا سبب نبیوں کا صبر کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے یہاں صبر کی مدت پوری ہو جاتی ہے جس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، جب اللہ کے یہاں صبر کی مدت پوری جس کو کوئی نہیں جان سکتا، صرف اللہ کے علم میں ہے، جس کو کوئی نہیں جان سکتا، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور ہمارا مزاج سب کا یہ ہے کہ اگر لوگوں نے بات مان لی تو ان کے مقدر میں ہدایت ہے، اور اگر یہ بات نہیں مانتے ہیں تو ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے. ارے نہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں، نہ ہدایت کا علم تمہارے پاس کہ کب ہوگی. سوچو تو صحیح، دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ ہدایت اور نہ ہدایت کی ملنے کا علم اور مدت. اور لوگ محنت چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. ہم نے تو کہا پھر کہا کہ نہیں، یہ ہے ہی نہیں. وہ تو میں عرض کر چکا شروع میں ہی کہ بدن میں جو مرض ہے وہ مرض متاثر جب ہوگا جب تمہاری دوا کا کورس پورا ہو جائے. اصولی بات. اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے نہیں کہ کس سے کتنی قربانی مطلوب ہے اور کس علاقے کے لیے کتنے محنت کی ضرورت ہے. حضرت طفیل نے آ کر عرض کیا کہ جی آپ اللہ سے بد دعا کر دیجئے سب ختم ہو جائیں، اس لیے ہمیں کام ہی نہیں کرنے دینے کے. فرمایا کہ نہیں طفیل، تمہارے جیسے ہیرے اس قوم میں اور بھی ہیں، جاؤ محنت کرو. اللہ اکبر. یعنی آپ اندازہ کریں جس قوم کی ہلاکت کی دعا کرانے کے لیے آئے، اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کرانے کے لیے آئے، سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ امت تک جو پہنچا ہے وہ اسی قوم کے فرد کے ذریعے پہنچا ہے. امام محدثین ابو ہریرہ یہ بھی اسی قوم میں. جاؤ جا کر محنت کرو، تمہارے جیسے ہیرے اس قوم میں اور بھی ہیں. سب سے بڑا ذخیرہ احادیث کا جن کے پاس ہے وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ. تاخیر سے اسلام لائے، کم مدت ملی آپ کے ساتھ، کم مدت ملی آپ کے ساتھ، مگر سب سے زیادہ احادیث کا علم حاصل کیا، سب سے زیادہ. جا کے محنت کی قوم میں جاؤں کام کرو، جا کے آ کے محنت شروع کر دی. پھر یہ نہیں کہ جی آپ ہجرت کرے چلیے میں بھی ساتھ چلتا ہوں. ارے ہمارا مزاج یہ ہے وہاں اجتماع ہو رہا وہاں چلو، پھر اگر جی وہاں اجتماع ہو رہا وہاں چلو. ہمارا مجمع بجائے محنت کرنے کے وہ اجتماعات میں پھرتا رہتا ہے. اجتماعات میں بجائے اس کے کہ بھائی تم ایک علاقے میں جم کے محنت کر لو، اجتماع سے پھرتا رہتا ہے. حضرت طفیل دوسری رضی اللہ کو لگایا اپنی قوم میں دعوت دینے کے لیے. فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کو میں دعوت دیتا رہا، محنت کرتا رہا، ان کی خوشامد کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. وہاں 3 بڑے بڑے اجتماع ہو گئے، خندق بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا اور بدر بھی ہو گیا. 3 بڑے اجتماع، بدر، خندق اور احد، یہ 3 اجتماع ہو گئے. یہ کسی میں نہیں آئے. تو ہمیں کام دے رکھا ہے جب تک اپنی قوم کو
ہدایت پر اللہ لے آویں اسی طرح محنت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آپ خیبر میں تھے جب یہ 80 خاندان اپنی قوم کے لے کر پہنچے، 80 خاندان اپنی قوم کے، 80 خاندان، 80 گھرانے اپنی قوم کے لے کر پہنچے مدینہ منورہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ محنت اصل ہے، کیونکہ شہرت کے جتنے ذرائع ہیں سب مردہ ہیں، شہرت کے ذرائع سب مردہ ہیں۔ جو مردہ نظام ہے، جو دنیا کا مردہ نظام ہے رواجی، وہ تو چلے گا آلات اور ذرائع سے، اس لیے آلات اور ذرائع دنیا کے لیے ٹھیک ہیں، کیونکہ دنیا ملعون اور ان کے چلانے والے ذرائع بھی ملعون۔ جی ہاں، دنیا ملعون، ان کے چلانے کے ذرائع بھی سب ملعون ہیں۔ صرف اللہ کا ذکر، حدیث میں ہے نا، صرف اللہ کا ذکر وہ ہے اصل چیز، صرف اللہ کا ذکر، ورنہ دنیا میں جو کچھ سب ملعون ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جا کر خود اعمال کی طرف آمادہ کرو، اس لیے کہ تذکیر اور نصیحت اور لوگوں کو یاد دلانا، اس کا جو اصل طریقہ ہے وہ صرف نقل و حرکت ہی ہے، وہ صرف نقل و حرکت ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں اجتماعات کا جو اصل مقصد ہے وہ مجمع کو محنت کر کے جمع کرنا ہے، مجمع کو محنت کر کے جمع کرنا ہے، اطلاع کر کے جمع کرنا تنظیموں کا مزاج ہے، گشت کر کے جمع کرنا نبیوں کا مزاج ہے، سچی بات ہے۔ دعوت کا مزاج یہ ہے محنت کر کے جمع کرو، تنظیموں کا مزاج یہ ہے کہ اعلان کر کے جمع کرو، اس لیے وہ سارے وہ آلات استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی بات کی شہرت ہو اور بات کی اشاعت ہو۔ فرماتے تھے جس شخص کے پیچھے مجاہدہ ہوگا کام کرنے والوں کا، اللہ تعالیٰ اسے کام والا بنا دیں گے، اس لیے کہ جو تمہاری محنت سے آئے گا وہ تمہاری بات لے گا، جو تمہاری محنت سے آئے گا وہ تمہاری بات لے گا، جو محنت سے آئے گا وہ تمہاری بات لے گا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز وہ انفرادی دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اسی انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر قوم کو دعوت دی، آپ کی بات کا سختی سے رد کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مدد پیش کی، فرمایا کہ جبل احمر، ابو قبیس، ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر درمیان کی ساری آبادی کو کچل کے ختم کر دیں۔ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے جو مقدر ہو چکا ہے ایمان نہیں لائیں گے، آپ نے فرمایا میں پھر بھی نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، پھر بھی نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، ان کی نسلیں ایمان لاویں گی، میں ان پر محنت کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، تمہارا صبح ایسا صبح ہے کہ اگر تم واقعی اس کام کو نبوت کی مزاج اور نبوت والے اخلاق کے ساتھ کرو تو تم سارے عالم میں کام کر سکتے ہو، سارے عالم میں کام کر سکتے ہو۔ پورا ملک تمہارے صوبے سے گزرتا ہے، پورا ملک تمہارے صوبے سے گزرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے مواقع تلاش کرتے تھے بازاروں میں اور نمائشوں میں اور بازاروں میں، اور خاص طور پر حج کے موسم پر جب قافلے آتے تو آپ ان قافلوں کے پاس جاتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کام کرنے والوں کا ذہن اور فکر کام کرنے والوں تک محدود نہ ہو جائے۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں، آپ کسی کا درجہ اس سے کم
نہیں سمجھا، آپ اس کو خود دعوت دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت دے کر ماحول میں لانا یہ آپ کی اصل سنت ہے۔ دعوت دے کر ماحول میں لانا یہ آپ کی اصل سنت ہے۔ آپ جس کو بھی دعوت دیتے سفر میں، آپ اس کو، بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ جتنی نقل و حرکت بڑھے گی اور اتنی انفرادی دعوت کا اہتمام زیادہ ہوگا، اسی قدر اسباب ہدایت بڑھیں گے، اسی قدر اسباب ہدایت بڑھیں گے، اسی قدر اسباب ہدایت بڑھیں گے جس قدر انفرادی دعوت کا معمول بڑھے گا، اسی قدر اسباب ہدایت بڑھیں گے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں کام کرنے والے کسی بڑے سے بڑے اجتماع کو گشت اور انفرادی دعوت سے افضل نہ سمجھ بیٹھیں۔ کسی بڑے سے بڑے اجتماع کو گشت اور انفرادی دعوت سے افضل نہ سمجھ بیٹھیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ پھر گویا اس مجمع کے جمع کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ یہ بہت فکر کی بات ہے، یہ بہت فکر کی بات ہے، اس لیے کہ اپنے مجمع کی کثرت سے خوش ہونا، اپنے مجمع کی کثرت سے خوش ہونا اور مطمئن ہونا، اس چیز نے صحابہ کو بھی کوئی نفع نہیں دیا، تو ہمیں کیا نفع ہو جائے گا؟ صحابہ کو بھی، حالانکہ صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے نبی کی صحبت اور نصرت کے لیے۔ صحابہ کو اللہ نے منتخب کیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ ایک جماعت، اللہ تعالیٰ منتخب کر کے ایک جماعت ہر نبی کے ساتھ اس نبی کے دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے، اس نبی کے اتباع اور اس نبی کے علاوہ محنت کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں۔ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جب یہ خیال آیا کہ اب ہماری اکثریت ہو گئی ہے، اس دفعہ ہماری اکثریت ہو گئی ہے اور ہم اکثریت کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سارا میدان چھین کر غیروں کو دے دیا، چھین کر غیروں کو دے دیا، پکی بات ہے، سارا میدان چھین کر غیروں کو دے دیا۔